Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read a poem by John Stalworthy. The poem is titled as A Sindhi Woman. A Sindhi Woman by John Stalworthy. As you seeing on your screen, the title of the poem, A Sindhi Woman by John Stalworthy. First of all, I'm going to introduce you about the poet. Mr. John Stalworthy was a British literary critic and poet. Keep in your mind that Mr. John Stalworthy was a British literary critic and poet. He was professor of English at the University of Oxford from 1992 to 2000. He was also a fellow of Wolfson College, Oxford from 1986, where he was twice acting president. So it's mean he was acting president not only in Oxford but in Wolfson College. So he was born in January 18, 1935 at London, United Kingdom. And also you have to note that he was died on 19 November 2014. So this poem is actually a Sindhi woman, which we are going to read today, that is composed by Mr. John Stalworthy. So he was considered to be a nice person, and he is also he has also have a keen observation towards simplicity and honesty as well. So dear students, please keep in your mind the title of the poem which we are going to read out now, A Sindhi Woman. And the poet very closely observes someone who is totally unknown to him somewhere. So next point is, in this poem the poet describing the grace of a Sindhi woman, and you can view on your screen just after a little bit of time. So mind it, in this poem the poet describing the grace of a Sindhi woman who speechlessly does all the work in the worst living condition. The title, I hope you are viewing on your screen, A Sindhi Woman by John Stalworthy. I am repeating now. In this poem the poet describing the grace of a Sindhi woman who speechlessly does all the work in the worst living condition. So its next point is, Stalworthy put worthy and dignity to this woman. Actually, the poet praises and appreciates the working woman who has practically turned her work into an art. So in this way we are able to say that the poet is actually belief on the simplicity. So dear students, for yourselves, I am repeating now again just to understand the concept of the poems which the poet discussed. In this poem, the poet describing the grace of a Sindhi woman who speechlessly does all the work in the worst living condition. Stalworthy puts worthy and dignity to this woman. So the poet praises and appreciates the working woman who has practically turned her work into an art. So I repeated it just in order to understand. You have to understand it. You have to focus on the words which you are listening, which you are viewing a sketch of the Sindhi woman on your screen.
So in this way you are able to understand it easily. So next point is that I am going to discuss the actual theme of this poem. Dear students, the theme of the poems, mind it, we are going to discuss the theme of the poem. Actually, in this poem, hardships make us strong and dignified is the main idea of the poem. On your screen you are going to learn about the poets, about the poet's date of birth, his date of death, his work. He got some awards, he got some educations from anywhere, from college, which you are showing, which you are discussing, which you will have to write it on your notebooks. So in this way we are going to discuss the theme of the poem, which is hardship make us strong, dignified is the main idea of the poem. Now I'm going to translate it into Urdu ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छी तरीके से, और जो मेन मकसद है इस पोएम्स को डिस्कस करने का, उसका थीम, उस पोएम्स को आपने यानी कि आपकी रूहों में उतर जाए ये पोएम, इस तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. तो इसका जो मेन आइडिया है वो बताया गया है. हार्डशिप मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड डिग्निफाइड इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. मेहनत, मजबूती, अजमत, ये मेन थीम है इस पोएम का. तो अजीज़ तलबा, नेक्स्ट पॉइंट है द पोएट सेज, द पोएट पेज ट्रिब्यूट टू द हार्ड वर्क. ये सलूट पेश करता है मेहनत को. द पोएट इज इम्प्रेस्ड बाय द डिटर्मिनेशन एंड द हार्ड वर्क ऑफ द सिंधी वुमेन. वो उस औरत को आपने देखा है, आपने स्केच देखा है आपने उसका, और किस तरीके से वो एक मेहनत का मुजस्मा है वो, तो उससे वो इंतहाई मुतासर होता है. ही कन्वेज द मैसेज टू द रीडर दैट only those are successful in this life who can bear the hardship. और ये पोइट पैगाम देता है कि भाई इस दुनिया के अंदर सिर्फ वही कामयाब हो सकते हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत पर यकीन रखते हैं. मुश्किलात उनको पेश आती हैं, उन मुश्किलात को बड़ी एहसन तरीके से वो उनको हल करने की कोशिश करते हैं और उन पर काबू पाते हैं. तो अज़ीज़ तलबा, ये बेसिकली जो लेसन है, इस लेसन के अंदर एक सिंधी वुमेन के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में, उसकी हार्डशिप के बारे में, उसके पेन के बारे में, उसकी वर्स्ट कंडीशन के बारे में, उसकी बदहाली, मिजरेबल कंडीशन के बारे में ये पोइट जो है वो बड़ी खूबसूरती से बयान करता है. तो नेक्स्ट इसके स्टेप की तरफ चलते हैं. अजीज़ तलबा, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, आपको ये मैं साथ साथ ट्रांसलेट करके भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. द पोइट सीज द वुमेन हु इज़ गोइंग थ्रू बाजार बेयर फुट. इसके अंदर ये कहता है कि पोइट देखता है एक औरत को जो बाजार जा रही होती है नंगे पाँव, बेयर फुट, नंगे पाँव. शी इज़ वॉकिंग इम्प्रेसिवली एंड देयर इज़ अ रिदम इन हर मूवमेंट. तो वो एक बड़ी मुतासर कुन तरीके से और अपनी उसमें जा रही होती है, अपने काम में महव होके, और बड़े रिदम जो है के साथ जा रही होती है और कंसंट्रेट कर रही होती है अपनी उस मूवमेंट के ऊपर, और बड़े एक स्मूथली जा रही होती है. द विंड पुशेस द क्लॉथ फ्रॉम हर फेस. इस दौरान हवा भी चल रही होती है जो उसके कपड़ों को उसके चेहरे पे पड़ रही होती है, और हवा से कपड़े इधर उधर जा रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं. शी हैज़ अ स्टोन जार ऑन हर हेड. जिस तरीके से एक देहात के अंदर और औरतें सर के ऊपर जो है वो घड़े पानी के जो है भर के ऊपर सर के ऊपर रखती हैं, तो कहता है शी हैज़ अ स्टोन जार ऑन हर हेड. तो उसके सर के ऊपर भी ऐसे ही एक जार है पत्थर का बना हुआ, तो वो घड़ा ही समझ लें. द पोइट इज़ इम्प्रेस्ड बाय हर डिग्निफाइड ट्रीड. तो वो उससे बिल्कुल उसकी इस सूरत हाल से इंतहाई मुतासर होता है. और फिर आगे एक स्टेंजा आप देख रहे होंगे जो कि हाईलाइट हुआ है कि डिग्निटी हैज़ नो प्राइस. अजमत, अमीरी, गरीबी एक तरफ रखें आप, अजमत में बड़ाई है और इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती. तो ये जो सूरत हाल है इसको बताने की कोशिश की जा रही है. शी इज़ पासिंग थ्रू अ बैड पाथ.
تو وہ اپنا ایک عجیب و غریب جو ہے رستے سے گزر رہی ہوتی ہے. وہ کوئی اچھا رستہ نہیں ہوتا, کوئی سموتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پیوڈ پاتھ نہیں ہوتا, بلکہ کچے رستے ہوتے ہیں. وچ ہیز اسٹونز, پیسز آف گلاس, بریڈ اینڈ گاربیج ایسیٹرا. تو وہ رستے میں کہیں پتھر ہیں, کہیں ٹکڑے ہیں شیشے کے ہیں, کہیں کو کوڑا ہے وغیرہ, یہ بکھرا ہوا ہے. The poet is standing in Karachi slums watching her going with graceful tread. تو ایکچولی یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کا تعلق چونکہ سندھی وہ میں نے نا, تو سندھی جو ہے, سندھ جو ہے یہ ہمارا پاکستان کا صوبہ ہے, تو وہ چونکہ کراچی کے اندر اس کا ایک کوئی علاقہ ہوگا جہاں پہ یہ پورا یہ آبزرو کر رہا ہوگا, تو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دا پوئٹ ریفلیکٹس دیٹ دا پیپل ہو فیس ہارڈشپ. اب یہاں پہ وہ تھیم والی بات آپ ذہن میں رکھیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے. کہتا ہے دا پوئٹ ریفلیکٹس دیٹ دا پیپل ہو فیس ہارڈشپ. ایسا وہ جو لوگ جو زندگی کے اندر ایسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, اینڈ ایکسیپٹ دا چیلنجز آف لائف. تو یہ بیسیکلی تھیم ہے اس کا, اور اپنی ان چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور اسٹرانگ اینڈ اسٹریٹ. تو وہ پوئٹ کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ وہی لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور وہی لوگ اپنے جو ہے وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں, سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں. تو نیچے اسٹینزا لکھا ہوا ہے ایک تھوڑا سا ہائی لائٹڈ فارم میں, ڈیفیکلٹ روڈز آفن لیڈ ٹو بی اے بیوٹیفل ڈیسٹینیشن. یہ ایک پروورب ہے کہ مشکل لوگ روڈ سے چلتے ہوئے ہی ہم اپنی خوبصورت منزل تک پہنچ سکتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس اسٹینزے کے اندر نیکسٹ جو تھرڈ ون ہے اس کے اندر یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسٹینزا آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دا پوئنٹ ٹیلز اس دیٹ دا ڈیفیکلٹ اینڈ دا ایکٹیو لائف اسٹائل اسٹرینتھنز آور باڈی. تو کہتا ہے کہ یہ پوئنٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو مشکل رستے ہوتے ہیں اور جو ایکٹیو لائف اسٹائل ہے, یعنی کہ چست جو لائف سٹائل ہے آپ کا, جس میں آپ متحرک رہتے ہیں, وہی آپ کی باڈی کو توانا بناتا ہے. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کر پاتے. دا پیپل ہو ڈو لیس ورک اینڈ سٹ آئیڈل بیکمس ٹو ویک ٹو کیپ دیم سیلف اسٹریٹ. اور جو لوگ نکمے ہوتے ہیں, جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, تو وہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے لیڈ نہیں کر سکتے, زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آن دا ادر ہینڈ سو دا پوئٹ از انسپائرڈ بائی دا سندھی وومین. تو آخر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو پوئٹ ہے بیسیکلی یہ اس سے انسپائر ہے. آخر میں میسیج دیا جا رہا ہے, یور لائف از یور میسیج ٹو دا ورلڈ, میک شیور اٹس انسپائرنگ. آپ کی جو زندگی ہے بیسیکلی وہ ایک پیغام ہے دنیا کے لیے, تو اس کا اتنا یقینی بنائیں کہ یہ دوسروں کے لیے انسپائر بھی ہو. تو بہرحال یہ ایک کنسیپٹ تھا ایک پوئم کا, جس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دونوں لینگویجز میں دینے کی, سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا صرف اسی وجہ سے کہ کنسیپٹ آپ سمجھ لیجئے. تو عزیز طلباء یہاں تک یہ پوئم ہے. آگے اس کے کچھ کوسچنز ہیں, غالباً 3-4 کوسچنز ہی ہیں, ان کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا جو نیکسٹ آپ کی سکرین پہ آئیں گے. تو بہرحال اس پوئمز کو آپ نے بار بار اسٹڈی کرنا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ ایک دن اس پوئمز کو آپ نے مکمل دینا ہے, تاکہ بار بار 2-3 سٹیپس کے اندر, سٹیپس مین تھوڑی دیر بعد آدھا پونا گھنٹہ دیں, پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اتنا ٹائم دیں, پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اتنا ٹائم دیں رات کو. تو یہ پوئمز آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ بھی جائیں گے, اس کو پڑھ بھی لیں گے, اور تاکہ یہ, اور اس کو آپ نے پھر اس کا تھیم اور پوئٹ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے, اس کے تھیم کے جو ہے اس کا, اس کو پھر اس کے جو اسٹینزا کی جو ایکسپلینیشن کی گئی ہے, یہ 3 پیراگراف ہیں اس کے اندر, اس کے اسٹینزا کی ایکسپلینیشن ہے. تو اس کو آپ نے اس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے کہ تاکہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. کیونکہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ پوئم سمجھانے کا مقصد ہے اس کا جسٹ آپ کو سکرین پہ, تو بکس تو آپ کو گھر پہ بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, تو بتانے کا اور سمجھانے کا اور ایکسپلین کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو ایک کنسیپٹ اس کا سمجھ میں آ جائے. تو ابھی آپ سکرین پہ جو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ آپ کے پاس اسی میں اس کے کچھ کوسچنز ہیں, اور 3 ہی کوسچنز ہیں اس کے جو بیسیکلی آپ نے کرنے ہیں یہاں پہ, جو امپورٹنٹ کوسچن ہی ہیں. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ واٹ ڈڈ دا پوئٹ ریفلیکٹ وین ہی سا سندھی وومین. تو اس کا آنسر ذرا یہ آپ نوٹ کر لیجئے, واٹ ڈڈ دا پوئٹ ریفلیکٹس وین ہی سا سندھی وومین.
جب پوئٹ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کا کیا تاثرات تھے، اس کے مائنڈ میں کیا بات آئی؟ تو وین دا پوئٹ سا دا سندھی وومین ہی تھاٹ دیٹ دا اونلی دوز پرسنز آر اسٹرانگ ہو کین بیئر دا ہارڈ شپ آف لائف. صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو زندگی کے اندر مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم. اس پوئم کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ دا پوئٹ پے رچ ٹریبیوٹ ٹو دا ہارڈ ورک. یہ سلوٹ پیش کرتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، یہ اس کو اہمیت دیتا ہے، یہ اس کو ریگارڈ پیش کرتا ہے. اٹ از دا ورک دیٹ کیپس مین ردمک اینڈ وگرس. تو یہ بیسیکلی اٹ از دا ورک دیٹ کیپس مین، یہ آدمی کو ایک بالکل چست و تر و تازہ اور توانا رکھتا ہے، اور اس کو چست و توانا رکھتا ہے. جو مسلسل کام ہوتا ہے، ہارڈشپ ہوتی ہیں، اس کو نکما نہیں ہونے دیتا. دا پوئٹ از امپریسڈ بائی دا ڈٹرمینیشن اینڈ انرجی آف دا سندھی وومین. تو اس سے یہ امپریس ہوتا ہے اس کی انرجی سے، اس کے انرجیٹک پن سے، اور اس کے اندر جو وہ ہمت ہے اس سے. ہی پریزز دیم فار دیئر اسٹرانگ ول اینڈ کنویز دا میسج ٹو دا ریڈر. اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ پوئم پڑھتے ہیں، آپ ہم، دیٹ اونلی دوز آر سکسیزفل ہو نیور سبمٹ اگینسٹ ہیوی آڈس. کہ وہ کبھی بھی ان کو جو ہے وہ، کہ وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو مسلسل کوشش میں رہتے ہیں. سو نیکسٹ کوشچن ہے وٹ کائنڈ آف پکچر آف دا کراچی سلم وی ڈو گیٹ آفٹر ریڈنگ دا پوئم. تو کراچی سلمز آر ان امزریبل کنڈیشنز. یہ بیسیکلی جو یہ تھر کے علاقے اور یہ علاقے ہیں، یہ بڑی خستہ حالت میں ہوتے ہیں. تو بڑے غریب لوگ، اور ایون کہ پانی، کھانے پینے کی اشیاء تک جو ہے فوڈ کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. روڈ رف ہوتے ہیں، سینیٹری کنڈیشن جو انتہائی پورز ہوتی ہیں. دیر آر گاربیج اسٹون اینڈ پیسز آف گلاس بریڈ آن دا روڈز ایوری ویئر. سو دیز آر دا سم ایشوز وچ دے آر فیسنگ اسٹل ناؤ. سو بہت سارا یہ اس ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی، بہت حد تک یہ کوشش کی گئی کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں. کوشچن بھی ساتھ اس سیشن کے اندر آپ کی کمپلیٹ ہوئی ہیں.